آخری بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں کہ دنیا سکھی ہو جائے، اور میں آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہا ہوں 82 سے میں سفر کر رہا ہوں دنیا کا. کتنے سال ہو گئے؟ 43 سال. 82 سے میں سفر کر رہا ہوں اور ان ملکوں کا کر رہا ہوں. میں یہاں ممبر پہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان سے زیادہ دکھی زندگی کسی کی نہیں. ساری ایسیسریز موجود ہیں. مجھے وہاں کینیڈا میں ہارٹ اٹیک ہوا، وہ سویئر 15 منٹ میں ایمبولینس پہنچ گئی، اور اس میں سارا سسٹم ہارٹ کو مانیٹر کرنے کا، اور 15 منٹ میں ہاسپٹل پہنچ گئے، اور جاتے ہی اندر وہ آپریشن تھیٹر میں پہنچ گئے. وہاں ایک نئی ٹیکنالوجی تھی، میرا پرانا سٹنٹ بند ہو گیا تھا، تو اس نے کہا ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، میں وہ اپلائی کروں گا، آپ کی قسمت ہے اگر کھل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اوپن ہارٹ کرنا پڑے گا. میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، تو انہوں نے اللہ نے کرم کیا، وہ ٹیکنالوجی کام کر گئی، اور میں آدھے گھنٹے میں باہر آ گیا. انہوں نے اس کو صاف کر دیا. میں نے اپنے بھائی کو بتایا، کہا شکر کر تو وہاں تھا، ہم ہوتے تو ہم نے تیرا چیرا پاڑا کر کے ہی کرنا ہے. اتنی ایسیسریز موجود ہیں، پھر دکھی کیوں؟ کہ خودکشیاں کیوں؟ جاپان میں اجتماعی خودکشیاں ہوتی ہیں. ایک آیت پڑھتا ہوں، اللہ ہے، جیسے خطرے کا سائرن بجے تو ہر کوئی بھاگنا شروع کر دیتا ہے. عربی میں اللہ ایک چیلنج بھی ہے، اللہ ایک سائرن بھی ہے. سنو، کان لگاؤ اللہ کے بول پر. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یہاں بساؤ گے تو دلوں کو چین ملے گا، ورنہ زخمی پرندے کی طرح پھڑکتے پھڑکتے مر جاؤ. ہمارے زمانے کا پہلا پاپ سٹار جب میں کالج پڑھتا تھا ایلوس پریسلی تھا. اس کی گاڑی کو لڑکیاں چوم 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 کے سرخ کر دیتی تھی لپسٹک سے. نشوں سے ٹوائلٹ میں مر گیا. سب سے پہلا پاپ سٹار. اور نشے کر 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 اتنا وہ خوبصورت اور ایسے ہینڈسم اور سلم سمارٹ، اتنی اس کی باڈی ہو گئی تھی. یہ تو وہ دور تھا جب ہم یہ چیزیں دیکھتے تھے. اور ٹوائلٹ میں مر گیا. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، پہلی ملاقات، میں نے تھوڑی بات کی، ایک دم میری بات کاٹ دی. کہنے لگا مولانا ایک بات کا جواب دو. میں نے کہا جی. کہا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے، یہ جگہ خالی ہے. مجھے لگتا ہے میں وہ کیا خوبصورت جملہ بولا، یہ اسی کا جملہ ہے. مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی گھاٹ کوئی بس بہتی جا رہی. میں نے کہا بیٹا یہ تو بڑی میرے پیارے بھائی، یہ تو بہت آسان بات ہے. تیرے اس گھٹنے میں درد ہے اور تو دوسرے گھٹنے پہ میڈیسن لگا رہا ہے، کریم لگا رہا ہے. تیرا سیدھا گھٹنا درد کر رہا ہے، الٹے گھٹنے پہ دوائی لگا رہا ہے، ٹھیک ہو گئے؟ کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں جا رہی، جہاں درد نہیں وہاں دوا ٹھوک رہے ہو. تو اس اندر کے خلا کو لڑکی سے، میوزک سے، ہوٹل سے پر کرنا چاہتا ہے، اور اندر کی دنیا نہ لڑکی کو جانتی ہے، نہ شراب کو جانتی ہے، نہ میوزک کو جانتی ہے. وہ تو صرف اللہ اس کے رسول کو جانتی ہے. اسے اللہ رسول کا عشق دے دے، تیری موجیں ہی موجیں ہو جائیں گی. یہ 97 کی بات ہے. 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکلا. ملاقاتیں مسلسل رہیں. اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں بالا کوٹ میں ایک پرانی شکستہ مسجد ہے، فرش ٹوٹا ہوا ہے، پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں. 5 سٹار میں جو ڈھونڈتا تھا مزے، مجھے اس چٹائی پہ آ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. میں نے کہا پٹرول اصل جگہ پہنچ گیا. ٹینکی میں پٹرول ڈالنے کی مجھے ریڈیٹر میں ڈال تو گڈی کا کی حال ہوئے.
تو میرے عزیزوں اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اس دل کو اللہ اس کے رسول سے آباد کر، اور کوئی مشکل کام نہیں، اللہ کی قسم کوئی مشکل کام۔ 5 فرائض ہیں، 5 نمازیں، اور اس میں بھی فرض کا حساب ہے، سنت نفل کا حساب نہیں ہے، اجر ہے۔ 17 فرض ہیں ٹوٹل، 17 فرض 24 گھنٹے میں۔ مسافر ہو تو 2 کر دیے، کٹھے پڑھ لو، ظہر اثر مغرب عشاء کٹھی پڑھ لو، اتنی آسانی۔ سال کے بعد 1 مہینہ روزے ہیں، بیمار ہو تو معاف، سفر میں ہو تو معاف بعد میں رکھ لو۔ زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، اے تا ٹوٹل اللہ دی ڈیمانڈ ہے ایڈی وڈی زندگی واسطے، اے چھوٹی جہی زندگی واسطے کیڈا دھکے کھاندے ودے ہو، آئی ٹی اور اتنی بڑی زندگی کے لیے 4 کام ہیں۔ اس کے بعد 10 لاکھ حدیثیں ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی، میں ایک حدیث بتاتا ہوں، ایک، صرف ایک، اور میرے رب کی قسم دعوے سے کہتا ہوں 10 لاکھ حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا اور جنت کو سیدھے جاؤ گے۔ میرے نبی نے خود فرمایا، انہی کے دعوے پہ میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ 4 کام سیکھ لو مجھ سے، پھر موجاں کرو۔ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، تیرے بارے میں مشہور ہو جائے کہ اس سے سچا بندہ کوئی۔ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کاروبار زندگی میں دیانتداری سے کام کر۔ میرے نبی نے فرمایا، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ساری دنیا کا جھوٹ دھوکہ مسلمانوں چ وڑ گیا۔ تیسرا، اخلاق اچھے کرو۔ میں نے تھوڑی سی تفصیل بتا دی، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے دب کے رہو، سر اٹھا کے نہ رہو، برداشت کر لو، اللہ اونچا کرے گا۔ چوتھی بات، رزق حلال کماؤ۔ میرے نبی کا فرمان، 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک کے گھر جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو۔ ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو تم سب کو پتہ ہے کہ جمعہ پڑھیں گے تو پچھلے جمعہ تک کے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ کبھی یہ بھی سنا ہے کہ رزق حلال کمانے سے شام تک دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کبھی سنا ہے یہ میرے نبی کا فرمان۔ عربی سن لو، من امسا قالًا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک اپنے رزق حلال میں کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آخری بات سن لو، سعد بن معاذ ایک بڑے سردار تھے، وہ آپ کی محفل میں تھے، وہ ایسے ان کے ہاتھ تھے آپ کی طرف، تو آپ کی ہاتھ پہ نظر پڑی تو اس میں یہ مزدوروں کی گلٹیاں بن جاتی ہیں، کئی چلا چلا کے، تو گلٹیاں بنی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا معاذ اے کی یہ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے کماتا ہوں، باغ میں محنت کرتا ہوں، کسی چلاتا ہوں، تو یہ میرے گلٹیاں بن گئی۔ تو دیکھو آپ نے ایسے ہاتھ پکڑا حضرت سعد کا اور اس کا سے یوں اونچا کیا، اور پھر ایسے اس کا بوسہ لیا، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گا۔